السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سن رائز ٹوڈے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان ترک۔ ناظرین، آج ہم اعلیٰ تعلیم کا جو شعبہ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے اور اس میں کیا چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں پاکستان کی ممتاز ماہر تعلیم، ریسرچر اور ڈیولپمنٹ سیکٹر ایکسپرٹ کو مدعو کیا ہے اور ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر فرحت جبین صاحبہ۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے خواتین کے لیے جو اعلیٰ تعلیم کے میدان میں چیلنجز ہے، اپرچونٹیز ہے، تو اس پر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔ میڈم، پروگرام کے لیے وقت دینے کا بہت شکریہ، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ نے ایک لمبے عرصے سے ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں خدمات انجام دیے، ریسرچ کے حوالے سے، پھر ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے، اور تو کہاں سے آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا؟ بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے بھی وقت نکالا جو آپ میرے سے جو ہے وہ یہ انٹرویو کریں گے اور میری تعلیم کے بارے میں پوچھا، اور باقی پھر آگے سلسلہ جیسے بھی گفتگو کا جو ہے وہ آگے وہ چلتا ہے، یقیناً پازیٹیو ہے، اور آپ کو میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ کا پازیٹیو آپ کی ایفرٹ ہے، اسٹرگل ہے، اور ایک معاشرے میں تبدیلی کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی یہ جو ایفرٹس ہیں اور آپ کا جو نیوز پیپر ہے اور آپ کے جو اس طرح سے انٹرویو ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کا ایک جو سلسلہ ہے وہ ایک مثبت تبدیلی کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ میں نے اپنے کیریئر کا، پروفیشنل کیریئر کا آغاز میں نے فوجی فاؤنڈیشن کالج سے کیا، اور پھر اس کے بعد میں اسی کے دوران ملک سے باہر گئی، اپنی ڈاکٹریٹ کمپلیٹ کیا میں نے، اور پھر اس کے بعد وومن یونیورسٹی مردان میں ایز اے ڈائریکٹ کنٹرول آف ایگزامینیشن رہی، اور یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں ایز اے ڈائریکٹر سوشل سائنسز رہی، یونیورسٹی آف لاہور میں ایز اے پروریکٹر ایکیڈیمکس میں نے کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وزٹنگ قائد اعظم یونیورسٹی، اور اسی طرح جو پنجاب میں کچھ ایسے ریسرچ کے جو انسٹیٹیوشن تھے جو اس ٹائم پہ تو ایچ ای سی کی طرف سے کچھ اجازت بھی تھی، جو اپنا ایم فل ویکینڈ کلاسز، ان لوگوں کو میں ریسرچ میتھڈالوجی پڑھاتی رہی۔ پھر باچا خان یونیورسٹی میں ایز اے ڈائریکٹر اورک رہی، اور آج کل میں فری لانسر کنسلٹنٹ کام کر رہی ہوں، اور آؤٹ سورس ریسرچر بھی ہوں، مختلف اداروں کو مختلف حوالوں سے میں کام کر کے میں دیتی ہوں۔ میری زیادہ جو ایک لرننگ ہوئی وہ یورپ میں ہوئی، کیونکہ میں نے اپنی ڈاکٹریٹ جو ہے وہاں کمپلیٹ کیا، آئی واز ایسوسیٹڈ ود یونیورسٹی آف لیون، اور میں نے اپنی پی ایچ ڈی کو جو ہے کمپلیٹ کیا، اور میری اس کے ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ میری ڈیول پی ایچ ڈی ہے۔ میری پہلی پی ایچ ڈی اسلامک جورسپروڈنس میں پاکستان سے ہے، اور دوسری جو ہے وہ پی ایچ ڈی میں قائد اعظم یونیورسٹی سے انرولڈ ہوئی، اور اپنا جو ہاف کام ہے میں نے یورپ میں بیلجیم میں کیا، وہاں ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ میں نے کام کیا وومن امپاورمنٹ کے اوپر۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو میرا کام ہے وہ اتھارٹی ہے اور ویلیویبل ہے، اور اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر وومن امپاورمنٹ کے لیے جتنی بھی جو موومنٹس کام کر رہی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جو کام کر رہی ہیں، تقریباً میں نے اپنے تھیسس کے اندر، اپنی ریسرچ کے اندر فیمنزم اور سائنٹیفیکل جو ایک دونوں کو اٹیچ کر کے میں نے جو ہے وہ کام جو ہے وہ کیا۔ اس کی اگزامپل میں دے سکتی ہوں، جیسے پولیگیمی ہے، اور ہمارے ریلیجن کے اندر اس کے اوپر اسلامک فقہ کے حوالے سے کافی جو ہے وہ کام بھی موجود ہے، لیکن میں نے اس کو جو ہے وہ سائنٹیفیکل ان چیزوں کو جو ہے وہ ریز کیا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہمارے مذہب کے اندر اجازت دی گئی ہے 4 شادیوں کی مرد کو، تو اس کے سائنٹیفیکل اور سائیکالوجیکل کیا اس کے امپیکٹ ہیں، اور عورت کو کیوں نہیں دی کہ تو اس کی کیا صورت ہے۔ یہ سائنٹیفیکل میں نے ان موضوعات کے اوپر جو ہے وہ کام کیا۔ کچھ کتاب کمپلیٹ کرنے کی کوشش تو میں کر رہی ہوں، اور سیکس فیمنزم دی فیس آف اسلام، پاکستان جیسے ماحول کے اندر ان چیزوں کو ذرا تھوڑا ایڈریس کرتے ہوئے انسان، لیکن اس وقت امریکہ میں
फेमिनिज्म के ऊपर जितना ज़्यादा रिसर्च वर्क हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी होने के नाते से जो हमारी अपनी इस्लामिक फाउंडेशंस हैं उनको बुनियाद बना के इन मौज़ूआत को भी मुझे हाईलाइट करना चाहिए। जो आइंदा आने वाले जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये एक अच्छा चैप्टर होगा और उनके लिए मुफीद होगा। सही। मैडम ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं जो हायर एजुकेशन सेक्टर में है, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो या रिसर्चर हो और डेवलपमेंट सेक्टर में काम करती हूँ, तो उनको इस वक्त क्या बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं और उस पर आप क्या नज़र रखती हैं? एक्चुअली हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़ाहिर हायर एजुकेशन का आपने जिक्र किया तो यूनिवर्सिटी लेवल ही इन्वॉल्व इसमें होता है, उसमें थोड़ा एक रेसिज्म भी है और एक जेंडर का एक डिफरेंस वो है थोड़ा, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आता हमें वर्किंग करते हुए या हमें कोऑर्डिनेशन करते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो हर्डल्स डालती हैं। फिर जो ख़वातीन आती हैं डिफरेंट कल्चर से हैं, हर एक के घर का माहौल डिफरेंट है और कुछ फ्रैंकली काम करने की तरफ है अपना हो जाते हैं इजीली काम, कुछ रिलेक्टेंट होके काम करते हैं, कुछ किस तरह से काम करते हैं, लेकिन ये कि आगे जो हम मुखातिब होते हैं तो आगे मेल मेंबर्स हैं, तो ये काम के दौरान में कि जो जेंडर की एक जो डिस्कशन है ये नहीं होनी चाहिए। हम बतौर इंसान जो है ना, एज ए पर्सन आप काम कर रहे हैं, तो उसमें जेंडर को नहीं देखना चाहिए कि ख़वातीन, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ख़वातीन क्यों आगे, बहुत पॉजिटिव लोग भी हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ और वेज को बड़ा स्मूथ रखते हैं ताकि ख़वातीन के लिए काम आसान हो जाए, लेकिन ये है कि ये चैलेंज हैं। फिर कुछ HEC के कुछ ऐसे मामलात हैं, HEC को खुद इटसेल्फ भी थोड़ा सा एक जो एनवायरनमेंट है वो उनका कंड्यूसिव होना चाहिए ताकि ये वाली चीज़ें जो है वो लोगों के लिए प्रॉब्लम ना करें। दूसरा ये है कि जो शादी के इश्यूज़ हैं, बाज़ात ख़वातीन काम करने वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने, फिर उनके जो एक डोमेस्टिक अफेयर्स हैं और जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है वो भी सम टाइम उनको टाइम मैनेजमेंट में उनके लिए प्रॉब्लम होती है, इजाज़त भी नहीं होती, क्योंकि आप रिसर्च में हैं तो आप ये तो नहीं होगा कि एक फ़ीमेल रिसर्चर है तो फीमेल ही को रिसर्च करवाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो उसमें फिर उसके घर का जो उसके हस्बैंड की तरफ से जो उसका ताउन है या उसके घर वालों का ताउन है, इन लॉज का ताउन है, ये थोड़ा सा लोगों को ये प्रॉब्लम आती है जो एक नहीं होनी चाहिए, ताकि ये है कि एक बेहतर रिसर्च और बेहतर पॉजिटिविटी और प्रोडक्टिविटी जो है वो सामने आए। सही। मैडम ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है तो उसका जो हायर एजुकेशन के लिए जो विजन है या जो प्लानिंग है उसको आप किस नज़र से देखती हैं, क्या राय है आपकी इस बारे में? हाँ, उसमें अच्छे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं उनके लिए। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फंड्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस कराए और ये तो चले हैं। पंजाब गवर्नमेंट का भी मैं थोड़ा सा जिक्र करती हूँ भी, जैसे वो स्कूटीज़ दे रही है जितनी भी ख़वातीन जो है वो जॉब कर रही हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, और दूसरा ये कि HEC जो है वो स्कॉलरशिप्स का मतलब भी वो है और फीमेल को जो है वो इनकरेज किया जा रहा है। तो स्पेशली जो फीमेल्स के लिए ही प्रोग्राम्स हैं या फीमेल ही के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही हैं, तो ये भी एक मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान जैसे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में एक हुकूमती सतह के ऊपर ये है कि इनका एक खुश आइन कदम है और एक तब्दीली की उम्मीद रखी जा सकती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% तब्दीली आएगी, लेकिन उम्मीद रखी जा सकती है कि इन चीज़ों से तब्दीली जो है वो आए। और ख़वातीन का जो है वो उनको प्रेफरेंस कुछ जगहों पर जब वो दी जाती है कि अभी जैसे पार्लियामेंट में भी कुछ ख़वातीन हैं, कौमी असम्बली में भी ख़वातीन हैं, तो ज़ाहिर है कि ये सीट्स हैं तो फिर तभी जो वो लोग आए और ये काम जो है वो कर रहे हैं। तो इन ख़वातीन से इसी के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि ख़वातीन जो अब कौमी असम्बली में है या पार्लियामेंट में है या इस तरह के सेंसिटिव इदारों में जो ख़वातीन के लिए जो सीट्स हैं, तो आगे फिर ख़वातीन ही के लिए पॉजिटिव काम इन लोगों से उम्मीद रखी जा सकती है कि ये अच्छा एक काम आगे सामने आएगा।
صحیح میڈم، جیسا کہ پاکستان کے جو تمام صوبے ہیں، پنجاب کی صورتحال جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ رپورٹس کے مطابق کافی حوالوں سے بہتر ہے، ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے یا خواتین کی جو امپاورمنٹ، وومین امپاورمنٹ کے حوالے سے سندھ میں خاص طور پہ اربن سندھ میں، کراچی، حیدرآباد میں، وہاں پہ بھی کافی اپرچونیٹیز ہے، بڑے شہر ہیں. لیکن جو بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ خواتین کے لیے اس طرح سے وہ نظر نہیں آتا. تو اس تمام چیزوں میں یعنی جو نیگلیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ خواتین کے لیے ہائر ایجوکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چیلنج ہے حاصل کرنا. تو اس حوالے سے پھر آپ ایز اے ایکسپرٹ، ایز اے ہائر ایجوکیشن ایکسپرٹ، کیا سجیشن دینا چاہتی ہیں وفاقی حکومت کو کہ کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ملک میں یکساں طور پر جو ہے نا ترقی ہو اور خواتین کی جو شمولیت ہے معاشرے میں ہر سیکٹر میں وہ یہ ممکن ہو سکے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم جو پروونس وائز جو اسٹریٹجیز بناتے ہیں نا، جی، اس سے ہم آزاد ہو جائیں، پورے ملک کی ایک ہی اسٹریٹجی ہو، اور پھر حکومتی سطح کے اوپر جب سرپرستی ہوگی تو وہ قانون جو بنے گا تو وہ اس کی امپلیمنٹ میں پھر آسانی بھی ہوگی. اور چاہے KPK کی خواتین ہوں، پنجاب کی ہوں، بلوچستان کی ہوں، تو ہمیں تو ایز اے نیشن جو ہے وہ لینا ہے ان ساری وہ چیزوں کو. تو جو پروونس وائز باقی حوالوں کے ساتھ تو ٹھیک ہے، جو اسٹریٹجیز بنتی ہیں، جو رولز بنتے ہیں، لیکن جیسے ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن فار آل، جب ہم فار آل کہتے ہیں تو پھر اس میں پروونس وائز نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے جو جیسے KPK کا جو علاقہ ہے، اس طرح کے علاقے کے اندر جو ہے بہت ساری ٹیلنٹ ہے وہ اندر گاؤں میں ہی بیٹھا رہ جاتا ہے. تو ایک تو سہولیات دی جائیں، کوئی کالج بنتا ہے، یونیورسٹی بنتی ہے، تو جیسے یہ پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے، اسکوٹیز دے رہی ہے، تو بچیوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو کام کرتی ہیں جو، تو یہ باقی صوبوں کے اندر بھی جو یہ ہونا چاہیے. پھر ان کو جس جگہ پہ وہ جاب کر رہی ہیں ان کو سیکیورٹی وہ ہو، ان کو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ انسیکیور فیل نہ کریں. کیونکہ لائک اگر یہ ہے کہ آپ میل کے ساتھ ہیں تو اگر آپ کی پرموشن میں مسائل ہیں، باقی چیزوں میں مسائل ہیں، ان چیزوں سے نہیں، ایز اے مطلب یہ کہ پرسن ان چیزوں کو جو ہے وہ لیا جائے. اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اسکول، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے نا جب تک یونیورسٹی پہنچنے کا اسکول کا سٹیپ ہے، کالج کا سٹیپ ہے، تو پھر ہی آگے یونیورسٹی کا وہ یہ ہے. اور ان کو اپنے ہی علاقے کے اندر ریسرچ کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ریسرچ ونگز بنائے جائیں. لائک اگر کسی کی کوئی ایکسپرٹیز ایگریکلچر کی ہے تو KPK کا علاقہ تو زمین بڑی زرخیز ہے، تو یہ KPK کے مختلف جگہوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے ایگریکلچر سینٹرز ہوں جس میں خواتین ایجوکیشن بھی لے سکتی ہیں، اور یہ ہے کہ جو پروڈکشن ہے وہ اس کی پروگریس اور پراسپیرٹی میں بھی مددگار ہو سکتی ہے. یہ اقدام ہے جو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے خواتین کے لیے. اب مثال کے طور پر IT ہے تو IT کی ایجوکیشن بھی لے رہی ہیں، اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے جو سینٹرز ہیں، اور ان کو جو ہے چاہے اگر پرائیویٹ لوگ ہیں جو انویسٹرز ہیں ان کو گورنمنٹ اپنے ساتھ اٹیچ کر لے تو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا، اس علاقے کو بھی فائدہ ہوگا، ایجوکیشن بھی جائے گی، اور وہ خاتون بھی اپنے لیے کما سکے گی اور امپاور ہوگی. اس کو گھر میں بٹھا کے مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنی قوم کا ایک حصہ جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. اگر خواتین گھر میں ہی بیٹھی رہیں گی، کام نہیں کریں گی، ایجوکیشن نہیں لیں گی، تو اس کا مطلب ہے آدھی سے زیادہ اپنی قوم کا جو سرمایہ ہے وہ ہم ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ آپ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم مثال کے طور پر اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں میل ہوں تو میرے مرد مقابل جو ہے اگر کوئی خاتون ہے تو یہ اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ اس میں زیادہ وہ ایکسپرٹی ہو. لیکن اگر میں نے اس کی راستے میں ہرڈر ڈال دی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس چیز سے محروم ہو جائیں گے. پھر تو ہم ان کو مواقع دیں، ان کی سیفٹی پہلی وہ چیز ہے، پھر ان کو یہ ایکسیس ہونی چاہیے وہاں تک. مثال کے تو وہ گاؤں میں ہے اور شہر کے اندر ہے، اگر سینٹر بنا تو وہاں تک وہ پہنچے کیسے؟ اسے اپنا کلچر بھی دیکھنا ہے، اپنی نارمز بھی دیکھنی ہے. ان کلچر اور نارمز کے ساتھ ایسی کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے، ایسی کوئی چیزیں دی جائیں، سہولیات دی جائیں کہ ان تک ایکسیس ہو سکے، تاکہ ایک پروگریس بھی ہو اور پروڈکٹیوٹی بھی جو سامنے آئے. حکومت کے یہ کرنے کے وہ کام ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے کیریکولم کے اندر کچھ چینجز ایسے ہوں جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ایک پازیٹیوٹی کی طرف آئے، ہم یہ ڈفرینس کریٹ نہ کریں. تو معذرت کے ساتھ میں جو کچھ چھوڑا
تھوڑا دیکھتی ہوں کتابوں کے اندر. ایک کہیں گاؤں میں نے کبھی کچھ سال پہلے کتاب دیکھی, تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تصویر تھی ایک, اور جس کے اندر یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ چارپائی پہ بیٹھا ہے اور عورت جو ہے وہ ایک چولہے کے گرد بچے بیٹھے ہیں اور کھانا بنا رہی ہے. مطلب یہ ہم یہ امپیکٹ دے رہے ہیں کہ اس کا کام ہی صرف کھانا بنانا ہے, اسے یہی کرنا ہے, اور آدمی کو چارپائی پہ ٹھیک ہے وہ باہر سے کام کر کے آیا تو وہ کام کر کے آیا ہے تو بیٹھا ہے. یہ ایک جو ڈویژن ہے نا جو لیبر جو ہم کرتے ہیں اس کو تھوڑا ریکگنائز کرنا چاہیے. گھر کا جو کام ہے خواتین کرتی ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر ان ریکگنائز جاتا ہے نا, اور جب ہم نہیں کر پاتے ہم ہائر کرتے ہیں, کسی کو ہم ہائر کرتے ہیں نا, اور جب ہائر کریں گے ہم اس کو پے کریں گے, لیکن وہی کام اگر خواتین کر رہی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا مطلب ہے بنیادی کام ہے. بنیادی کام نہیں, ہم سب کے بنیادی کام ہے. ان بنیادی کاموں کے علاوہ ان کو لیب میں بھی دکھا دینا چاہیے, کسی فیکٹری میں انڈسٹری میں انجینئر بھی ان کو دکھایا جا سکتا ہے. میڈم یہ بتائیں کہ جو پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے اس کا بہت کم حصہ وہ ایجوکیشن کے لیے مختص ہے, اور باقی جو ترقی یافتہ دنیا ہے یا ایون جو ترقی یافتہ بننے والے ہیں جو تو ان کی جو ایجوکیشن کے لیے جو بجٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے پاکستان سے. اور ہمارے ہاں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ جو بجٹ ہے ہائی ایجوکیشن کی, ظاہری بات ہے کہ اگر ہمارا بجٹ کم ہوگا ایجوکیشن کا تو خواتین بھی ظاہری بات ہے کہ 50% آبادی کا حصہ ہیں تو وہ بھی متاثر ہوگی, ان کی ایجوکیشن ریسرچ بھی متاثر ہوگی. کیا کہنا چاہیں گے کہ بجٹ کے حوالے سے حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ بجٹ ایک تو پہلے یہ کہ جو آلریڈی جو بجٹ ہے وہ ان چیزوں کو کوپ اپ نہیں کرتا کہ یہ ساری وہ چیزیں چلیں, اور جتنا ہے وہ درست راستے کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو. صحیح. یہ ایک گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو ایک ایسا سیل بنائے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کرے کہ جو یونیورسٹیز کو جو کالجز کو بجٹ جاتا ہے آیا کہ وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے اسی مد میں جس مد میں گیا ہے یونیورسٹی لیول پہ. کیونکہ میں ایز اے ڈائریکٹر اورک بھی رہی ہوں, تو جو پروجیکٹ کے لیے بجٹ آتا ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس ایچ ای سی کے علاوہ گورنمنٹ کا کوئی اور ادارہ ہونا چاہیے جو یہ چیک اینڈ بیلنس کرے کہ وہ واقعی امپلیمنٹ ہوتا ہے اور وہ پروڈکشن آ رہی ہے. مثال اس کا آ رہا ہے, بالکل ایک پروڈکشن ہے. صحیح. مثال کے طور پر ایک بایو ٹیکنالوجی کا پروفیسر ہے, اگر وہ کوئی چیز اپنا پروجیکٹ کرتا ہے تو اس کے بعد جو اس کا پیٹنٹ ہے وہ کہاں امپلیمنٹ ہوگا؟ پیٹنٹ کو اچیو کرنا تو ایک بڑی ایک سائنس. کمرشلائزیشن آپ کی بات ہے کہ کمرشلائزیشن وہ ایک الگ چیز ہے, وہ تو وہ گورنمنٹ کو ذمہ داری لے کے اس کو کمرشلائز کرے. ایچ ای سی کرتا ہے ان ساری وہ چیزوں کو کر رہا ہے, لیکن ایچ ای سی کے علاوہ بھی معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے میری یہ بات ایچ ای سی کے کچھ لوگوں کو بری لگے, لیکن ہمیں کھلے دل سے یہ چیز تسلیم کرنی چاہیے. دیکھیں ایویلویشن جو ہے نا, چیک اینڈ بیلنس, انسان کو کہا گیا ہے نا, لائک مطلب یہ ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں, اور لیکن پھر بھی اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ تزکیہ نفس کرنا ہے نا, اپنی ایویلویشن کرنی ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, کچھ خراب ہو رہا ہے تو اس کو ہم ٹھیک کر لیں, جو صحیح ہو رہا ہے تو اس کو مزید ہم صحیح کر لیں. تو یہ تو ہمارے دین کی ایک بنیادی چیز ہے. تو ایچ ای سی کے علاوہ بھی کوئی گورنمنٹ کو یہ قدم لینا چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس ہو. خاص طور پہ یہ جتنی یونیورسٹیز پبلک سیکٹر کی ہیں اور اورک میں جتنا فنڈ آتا ہے, اور یہ فنڈ جس پروفیسر کو ملتا ہے کیا واقعی وہ اتنی پروگریس ہو رہی ہے, وہ فنڈ وہاں استعمال ہو رہا ہے. جتنے حوالے سے ایچ ای سی ابھی بجٹ دے رہی ہے اور ایک کو خاص طور پہ سائنٹیفیکل ان چیزوں کے لیے, سوشل سائنسز میں تو بہت کم ریشو ہے جن کو وہ بجٹ وہ ملتا ہے اور وہ ہے, تو کیا واقعی تو پھر پاکستان کی ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ مطلب ایک آئی ٹی کا بندہ ہے تو ہمیں ایسی ایپس ایسی وہ چیزیں وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ مثال کے طور پر ابھی جیسے یہ کنوینس ہے, گاڑیاں ہیں, ہر گاڑی بہت مہنگی ہے, تو ایسی کوئی گاڑی کیوں نہیں ایجاد ہو رہی جس میں فیول کنزپشن بھی کم ہو اور ہر بندہ اس کو افورڈ بھی کر سکے, اپنی زندگی کو وہ کر سکے. تو یہ کام تو سائنسدانوں کا ہی ہے نا, اور یہ جو سائنٹسٹ ہیں ان لوگوں کو یہ فنڈز ملتے ہیں, ایچ ای سی پرووائڈ کر رہی ہے, تو یہ پروگریس کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اس کو ضروری ہے کہ چیک اینڈ بیلنس. ابھی یہ جتنے بھی لوگ یہ میری بات سنیں گے ممکن ہے ان کو یہ ان کی طبیعت پہ ذرا گراں گزرے, تو لیکن ہم سب ایک
دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں. ہمیں دوست وہی ہے جو آپ کی غلطی کی طرف نشاندہی کرے. آپ کی غلطی کی نشاندہی نہیں کرتا, آپ کی ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے, تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے, وہ آپ کا دشمن ہے. تو میں پاکستان کی دوست ہوں, میں پاکستان کی دشمن نہیں ہوں. اس لیے ان چیزوں کی طرف میں حکومت کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. میڈم آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گی سوسائٹی کو, کہ معاشرے کو, کہ خواتین کے لیے جو ہے نا یکساں مواقع فراہم کیے جائیں, اور خاص طور پہ ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کے حوالے سے؟ تو معاشرے جس طرح حکومت ہے یا اس طرح مختلف ادارے ہیں تو پورے معاشرے کا حصہ ہے, تو کیا پیغام ان کو دینا چاہیں گی آپ؟ پیس اور ہارمنی کے انڈر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم جب خواتین گھر سے باہر نکلیں ریسرچ کے لیے, کام کے لیے, اور باقی بھی جو زندگی کے معاملات کے لیے, میں مجموعی طور پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم ان کو ایز اے فیمیل کنسیڈر نہ کریں, ایز اے پرسن کنسیڈر کریں. یہ جینڈر کی جو جینڈر ڈفرنس کی بحث سے ہم باہر آئیں گے کہ ہم سب انسان ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے, تو پھر راہیں بھی آسان ہو جائیں گی. اور حکومتی سطح کے اوپر میں پھر سے یہ بات دہراؤں گی کہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بنانے چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر کوئی پی ایچ ڈی ہی کرے, ہو سکتا ہے اس میں بہت ٹیلنٹ ہو, ایک پی ایچ ڈی کر کے ہو سکتا ہے اس میں اتنا ٹیلنٹ نہ ہو, تو اس ٹیلنٹ کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اور چھوٹے چھوٹے یونٹس, چھوٹے چھوٹے ریسرچ سینٹرز اور انٹرپرینورشپ حکومتی سطح کے یہ اقدام ہے, اور بغیر کسی تخصیص کے کہ یہ پنجاب ہے, یہ کے پی کے ہے, یہ بلوچستان ہے, یا یہ دوسرا ناردرن ایریاز ہیں. پاکستان ہے, پاکستان کا ہر گوشہ, ہماری آبادی کا جو ہاف سے زیادہ جو حصہ ہے, اس کو بچانے کے لیے اور اس سے کام لینے کے لیے یہ حکومتی سطح کے اوپر کچھ ہمیں نئی اسٹریٹجیز کی اور نئی توجیہات کی, تجاویز کی ضرورت ہے. اور اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کے کام اگر کہیں ہونے جا رہے ہیں یا ہوتے ہیں, تو میں اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں کہ یہ وہ تجاویز ہیں, یہ وہ سجیشنز ہیں, یہ ایک اسٹریٹجیز ہیں جو بنائی جائیں اور ان کے اوپر عمل کیا جائے. بہت شکریہ تمام صوبوں کے لیے. جی بہت شکریہ میڈم. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھی پروفیسر ڈاکٹر فرحت جبین جو کہ ماہر تعلیم ہے, اور ان سے ہم نے اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے تفصیلی بحث کی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو اعلیٰ تعلیم اور ریسرچ کے حوالے سے یکساں مواقع فراہم کریں. اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کو جو ہے نا ملک بھر میں ہائر ایجوکیشن کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات اٹھانے چاہیے, اور اسی طرح ان اقدامات سے اور جو کوششیں ان سے ہی پاکستان میں خواتین کے لیے جو ہے نا ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے, اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. ناظرین, پروگرام کے حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.